رہنما کوئی اور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الفرقان پروگرام کے سلسلے میں عقائد کا بیان چل رہا تھا۔ عقیدہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس پر اعتقاد انسان کو اسلام میں داخل کر دیتا ہے، اور اگر اس پر سے اعتقاد ہٹا لیا جائے تو اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے۔ عقیدے کی ویسے صحیح تعریف یہی ہے، لیکن بعض ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اسلام سے باہر کرنے کا سبب تو نہیں بنتی ہیں یا اس میں دخول کے لیے شرط تو نہیں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال وہ ضمنی اشیاء ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جنت جیسے ہے، اب اس کے بارے میں تو اعتقاد رکھنا ہوگا کہ جنت موجود ہے، اور اس کی صفات کے بارے میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ جنت کی کسی نعمت، کسی صفت کے بارے میں کوئی کلام کرے کہ بھئی یہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اس کا ہم انکار کرتے ہیں، باقی ہاں جنت کا وجود ہے۔ تو نفس جنت کا عقیدہ رکھنا یہ انسان کے لیے لازم ہے۔ اگر کوئی جنت کا انکار کر دے تو وہ کافر ہوگا۔ اور اسی طرح کوئی غیر مسلم اگر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں جنت کو نہیں مانتا ہوں، باقی تمام چیزیں مان لیتا ہوں، تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ جنت پر اعتقاد لازم ہے۔ اور جتنے ہم آگے معاملات عرض کر رہے ہیں کہ جنت میں اس طرح بھی ہوگا، اس طرح ہوگا، یہ معاملہ ہوگا، عمریں ایسی ہوں گی، جنتیوں کی صفات ایسی ہوں گی، یہ ان کو نعمتیں ملیں گی، یہ ضروریات دین میں سے نہیں کہلاتی، یعنی یہ وہ چیزیں، وہ عقیدے نہیں ہیں، ان پر اعتقاد وہ عقیدہ نہیں کہلائے گا، یا وہ اعتقاد نہیں ہے کہ جس پر اگر شک و شبہ کیا گیا تو اسلام سے باہر کر دے، اور یقین ہے تو اسلام میں دخول کا سبب بن جائے۔ لیکن بہرحال یہ تمام چیزیں انتہائی امپورٹنٹ ہے، اور اتنے تفصیل سے بیان کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اسے غور و تفکر سے سنیں اور عقیدہ جنت کو پختہ سے پختہ کر لیں۔ یقینی سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی تفصیل سے کلام کرنا ثابت کرتا ہے کہ یہ کوئی تصوراتی شے نہیں ہے۔ جیسے بعض پڑھے لکھے جہلاء نے بھی یہ جملے کہہ دیے کہ جی جنت اور جہنم تو دو تصوراتی اشیاء ہیں، صرف لوگوں کو کرپشن سے روکنے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے، اور دنیا میں ان کے اخلاق کی بہتری کے لیے اس کا تصور پیش کیا گیا۔ حقیقتاً یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر بالفرض حقیقتاً جنت کا وجود نہ ہوتا تو آپ خود سوچئے کہ حکیم اعظم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے اس کے بارے میں کلام کیوں ارشاد فرماتے؟ تو یہ تصوراتی شے نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ حسی چیزیں ہیں، موجود ہیں۔ جنت پیدا کی جا چکی ہے، جہنم پیدا کی جا چکی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس کی نعمتوں کے بارے میں غور و تفکر کرتے رہیں، تاکہ عقیدہ آخرت بھی مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے، اور جنت کے بارے میں صرف ایک تصوراتی شے کا عقیدہ نہ ہو، بلکہ باقاعدہ اس کے وجود کا ہم اقرار کریں، ہمارا ذہن تسلیم کرے کہ ایک وجود موجود ہے۔ پچھلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پاک عرض کی تھی، جس میں یہ ترمذی اور دارمی کی حدیث پاک تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی تھے۔ تو یہ دوبارہ میں لے لیتا ہوں تاکہ دونوں متصل حدیثیں ایک جیسی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کے جسم بالوں سے پاک، اور چہرے داڑھی کے بغیر، اور آنکھیں سرمگی ہوں گی، یعنی سرما لگی ہوئی ہوں گی، ان کی جوانی زائل نہیں ہوگی، اور ان کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے۔ یہ جنتی کی صفت ہے، گویا کہ یہ اس کو جو انعام دیا جا رہا ہے وہ سرکار نے بیان فرمایا۔ چند چیزوں کا، ایک تو یہ کہ اس کے جسم پر بال نہیں ہوں گے، لیکن یہ ان بالوں کا تذکرہ ہے کہ جو بال اگر ہٹا دیے جائیں تو اس سے خوش نمائی میں کوئی فرق نہ آئے، اور اس طرح اگر وہ بال ہٹا دیے جائیں کہ چہرہ بدنما محسوس ہو، تو یہ جنت بدنمائی کی طرف لے کر نہیں جائے گی، بلکہ بہترین خوش نمائی کی طرف لے کر جائے گی۔ لہذا اگر کوئی گنجا ہو جائے تو بہرحال ایک بالوں میں حسن ہوتا ہے، تو اس کا مطلب سر کے بال نہیں ہٹائے جائیں گے، اس طرح بھاؤں کے بال، پلکوں کے بال یہ نہیں ہوں گے۔ ہاں مونچھیں، داڑھی اگر نہ ہو تو اس میں انسان خوبصورت لگ سکتا ہے، اور اسی طرح جسم کے تمام بال جو غیر ضروری ہیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تمام بال نہیں ہوں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ انسان کے لیے، جنتی کے لیے ایک انعام ہوگا۔ اور اسی طرح قدرتی طور پہ آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہوگا۔
غیر سرما لگی ہوئی آنکھیں بھی خوبصورت ہو سکتی ہیں، لیکن سرمے میں خاص اللہ نے تاثیر رکھی ہے کہ اس سے آنکھیں خوبصورت ہو جاتی ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکثرت سرما لگایا کرتے تھے۔ لیکن ایک ہوتا ہے قدرتی سرما لگا ہوا ہونا، یعنی آنکھیں اندر سے ایسی گہری اور کالی ہوں کہ دور سے دیکھنے میں گمان یہ ہوتا ہو کہ شاید اس نے سرما لگایا ہے، لیکن حقیقت یہ کہ سرما نہیں لگایا۔ یہ آنکھیں سرما لگائی ہوئی آنکھوں سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں قدرت کی طرف سے گویا کہ سرما لگایا ہوا ہے۔ تو جنتی کوئی مصنوعی چیز یا تکلف اختیار نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں قدرتی طور پہ سرما لگایا جائے گا۔ اسی طرح ان کی جوانی کبھی زائل نہیں ہوگی۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے۔ جوانی کی جو عمر ہوتی ہے 30 سے 40 سال کے درمیان انسان جوان ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید 40 سال میں جا کے انسان بڈھا ہو جاتا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے 30 سے 40 سال کے درمیان انسان کی جوانی ہوتی ہے، اور اس سے اگلی حدیث بتائے گی کہ 30 سال یا 33 سال جنتیوں کی عمر ہوگی۔ اور سرکار نے فرمایا کہ ان کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے، ایک ہی لباس پہنے رہیں تب بھی کافی ہے۔ وہ نئے نئے لباس اس لیے نہیں پہنیں گے کہ پہلے والا پرانا ہو گیا، بلکہ اس لیے پہنیں گے کہ نفس کو مزہ آئے گا۔ کلو جدید لذیذ، جسے کہا جاتا ہے کہ ہر جدید چیز لذیذ ہوتی ہے، اس لیے انسان ہزارہ کپڑے پہن لے گا، لیکن پرانے کپڑے جو ہوں گے وہ ایسا نہیں کہ بوسیدہ ہو جائیں اور ان کو پھینک دیا جائے، بلکہ وہ ہمیشہ تر و تازہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ جنت میں فنا نہیں ہے، تو ہر نعمت اپنی جگہ قائم رہے گی، اور ایسا نہیں ہے کہ جی ہم لباس بناتے چلے جائیں گے تو پرانے رکھیں گے کہاں۔ بارہا یہ حدیثیں بھی گزر چکی ہیں کہ جنتی کو، ادنا ترین جنتی کو اتنی بڑی جنت دی جائے گی جو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی، 10 گنا بڑی ہوگی۔ تو آپ خود اندازہ کریں کہ دنیا کا 10 گنا کر لیجئے، پوری دنیا میں اگر ہمیں گھومنے کو کہا جائے تو کوئی بھی شخص ایسا نہیں ملے گا جو پوری دنیا کے چپے چپے پہ پہنچ چکا ہو۔ دنیا کے گرد چکر لگانے کے دعوے اکثر آپ کو مل جائیں گے، لیکن ہر جگہ ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اور جب جنت دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی ہو، اور وہ بھی ادنا ترین جنتی کی بات کر رہے ہیں، کوئی اعلیٰ ترین جنتی کی نہیں، تو کیا کمی ہوگی؟ لہٰذا ہم اپنی عقل کو اگر استعمال کرنے کی کوشش کریں تو واقعی یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، لیکن چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس کے بارے میں مکمل رہنمائی فراہم کی گئی ہے، لہٰذا شک و شبے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، حدیث نمبر 5395 ہے، اور اس سے پیچھے والی 5394 تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جنت میں اس حال میں داخل ہوں گے کہ ان کے جسم بالوں سے خالی، ان کے چہرے داڑھی کے بغیر، اور آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہوگا، اور ان کی عمر 30 یا 33 سال کی ہوگی۔ تو 30 یا 33 سال یہ راوی کو شبہ ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ مستقبل کے بارے میں بتائیں گے وہ بالکل یقینی ہوگا، اس لیے کہ وہ اپنے پاس سے نہیں بتا رہے، اندازے سے نہیں بتاتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو وحی فرماتا ہے اور پھر آپ آگے مستقبل کے بارے میں خبر دیتے ہیں۔ لہٰذا 30 سال عمر ہوگی یا 33 سال، یہ راوی کو سننے میں شک ہوا۔ تو اس طرح ہوتا ہے کہ روایت کرنے والا یہ سوچ کر کہ ایسا نہ ہو کہ 33 کہا ہو تو میں 30 بیان کر کے گناہگار ہو جاؤں، 30 کہا ہو تو میں 33 کہہ کے گناہگار ہو جاؤں، تو دونوں کو